کر رہے ہیں کہ ہم اس سے سفر کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اس یان کو خریدیں اور اس کو ویلیو ایڈیشن میں لے کے جائیں تو اس سے ہمارے ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے. انور ٹاٹا صاحب, جیسے بلوانی صاحب نے یہ کہا کہ اگر کوانٹٹی وائز دیکھتے ہیں تو آپ کی کافی کوانٹٹی بڑھ گئی ہے, تقریباً 44% یہ بتلا رہے ہیں, مگر پرائس وائز آپ نے, کیونکہ آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے تو آپ اس کو ایک قسم کی ڈمپنگ کر رہے ہیں باہر لے آ کے مارکیٹ کے اندر اور بہت کم پرائس میں. یعنی کہ اگر ہم ٹوٹل آپ کی کوانٹٹی وائز دیکھیں تو بہت زیادہ ہے, مگر پرائس وائز اگر آپ اس کی آپ ٹوٹل دیکھتے ہیں تو بہت کم ہے. یعنی کہ ایک بہت کم قیمت کے اوپر ہم را کاٹن اور را مٹیریل جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اپنے ریجن میں جو کنٹریز ہیں, جیسے سب سے بڑی اس وقت ایکسپورٹ جو ہو رہی ہے چائنا کی طرف ہو رہی ہے, وہ آپ سے یان لیتا ہے. جب وہ آپ سے یان لے گا تو پھر نیچرلی آپ اسے کمپیٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ کے جو ایکسپورٹرز ہیں وہ کمپیٹ نہیں کر پاتے اور لانگر رن کے اندر انہیں پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس کچھ فیگرز ہیں کہ اس سال, یہ جو سال تھا جولائی سے لے کے دسمبر تک, بیڈ ویئر کے اندر -7.5% ہماری ایکسپورٹس ڈکریز ہوئی ہیں اور ہم کمپیئر کر رہے ہیں لاسٹ ایئر سے. ٹاول کے اندر تقریباً ہماری 6.2% کم ہوئی ہیں, ٹینٹ کینویس اینڈ تارپلین کے اندر 12% کم ہوئی ہے اور کاٹن کلاتھ کے اندر 30% جو ہے وہ ریڈکشن آیا ہے. تو ہوگا کیا کہ جب سال کمپلیٹ ہوگا تو میرے خیال سے جو ہمارا ٹارگٹ فرگٹ کہ ہم اس کو اچیو کریں بلکہ اس سے بھی بہت کم ہو جائے گا. تو یہ آپ کیا کہیں گے, کیوں کم پرائسز کے اوپر آپ یان جو ہیں وہ ڈمپ کر رہے ہیں چائنا میں اور دوسرے کنٹریز کے اندر؟ ایک تو پہلے بیسیکلی آپ کا اور ہمارا یہ سب کا اس میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے کہ الٹیمیٹلی ہمارے ملک سے ویلیو ایڈیشن میں, یعنی ویلیو ایڈیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یان ہے یا کلاتھ ہے, ہمارے ہاں صرف گارمنٹ بن کے جائیں وہ 5 ٹائم مور پرائس اچیو کریں گے دین یان, مگر اٹ از اے پروسیس جو کہ ایسا اوور نائٹ یہ اچیویبل نہیں ہوتا. اب پوزیشن یہ ہے کہ آپ نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ ٹوٹل انٹائرلی مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ دیں اور چھوڑیں. جن ملکوں نے مارکیٹ فورسز پہ یہ بات چھوڑی ہے, یہ ڈیولپمنٹ آپ کے یہ ابھی 1 منٹ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنا یان سستا بھیج دیا ہے اور پھر بھی ہمارے یہاں ایکسپورٹ یعنی گر گئی ہے. اگر ہمارے یہاں اتنا سستا یان باہر گیا ہے تو یہاں ویلیو ایڈڈ والے اگر اس کو وہ سستا یان لے لیا ہوتا یا لے لیتے تو وہ تو دنیا میں بہت کمپٹیٹو ہو جاتے. یہ مارکیٹ فورسز ہیں جو سستا یا مہنگا کرتی ہیں. اس میں میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے نہ سستا ہوتا ہے, یہ اس میں ویریس فیکٹرز ہیں, را مٹیریل کی پرائسز ہیں, ورلڈ سچویشن ہے, کموڈیٹی. اس میں کہہ دینا کہ یہ پرائسز کم ہیں یا پرائسز زیادہ ہیں, یہ پیورلی مارکیٹ فورسز سے ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ فورسز کو ڈٹرمائن کرنے دیں اور اگر آپ مطلب سستا ہم کر رہے ہیں تو آپ بھی سستا وہ خرید سکتے ہیں. نہیں آپ یہ سستا خرید, میری پہلے بات سن لیں, میری یہ رض سن لیں. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے, فرام اینی ورلڈ سورسز اٹ از الاؤڈ کہ یہ کوئی بھی ہماری ویلیو ایڈڈ انڈسٹری دنیا سے جہاں سے چاہیں اپنے لیے یان منگا سکتے ہیں. جیسے ہم کاٹن منگاتے ہیں, ہمارے ہاں پچھلے سال 30% آف آر ریکوائرمنٹ 3 ملین بیلز ہم نے باہر سے منگائی ہیں اور اس کا ہم نے یان بنا کے یہاں ویلیو ایڈڈ انڈسٹری کو بھی دیا ہے اور ایکسپورٹ بھی کیا ہے. ظاہر ہے کہ جب یہاں پہ کاٹن ہماری پوری نہیں ہوتی ہم اس کو باہر سے منگا لیتے ہیں, یہ مارکیٹ فورسز ہیں. اسی طریقے سے اگر ہماری ویلیو ایڈیشن کی کسی صورت میں بھی ان کو ضرورت ہے, یان کی کوئی ضرورت نہیں کہ اگر ان کو ہم باہر سستا بیچتے ہیں چلو یہ سستا یہاں ہم سے خرید لیں گے ہم یہاں بیچ دیں گے. یہ کامن سینس ہے کہ میں اگر یہ میرا مال خرید لیں گے تو میں باہر کیوں بھیجوں گا, یہاں تو مجھے 1 منٹ میں پیسہ مل جائے گا. کہ جس پرائس پہ ہم بیچ رہے ہیں اگر آپ سپوز ان کیس کاٹن یان کی شارٹیج ہوئی, آپ نے کہا کہ جی باہر ایکسپورٹ ہو رہا ہے, باہر سے اس وقت کاٹن یان یا کاٹن کوئی چیز اگر آپ امپورٹ کرتے ہیں اس پہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے میرے خیال سے, ٹھیک ہے نا, تو اسی پرائس کے آپ کے اوپر وہ بھی مل سکتا ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مارکیٹ فورسز ڈٹرمن کرتی ہیں پرائسز کو بھی, اور اس وقت اگر ہم اپنا یان جو ہے باہر ایکسپورٹ نہیں کریں گے اور لوکل ہم سے نہیں لیں گے تو وہ بھی ملک کے لیے صحیح نہیں ہوتا.
اور آپ سوچتے ہیں کہ مطلب اگر آپ سپوز ان کیس آپ کو فری ہینڈ دیا جائے کہ جناب آپ بھی باہر سے منگا سکتے ہیں یان، تو اس میں کیا قباحت ہو رہی ہے اس کے اندر؟ اس وقت دنیا میں یان ایکسپورٹ کرنے والے 3 کنٹری میجر ہیں، چائنا، انڈیا، پاکستان. یہ 3 کنٹری یان ایکسپورٹ کرتے تھے. چائنا جو ہے اس وقت امپورٹر بن گیا ہے کیونکہ اس کے یہاں کراپ کم ہوئی. اب اس نے اپنے ویلیوڈیٹ کے کسٹمر جو انٹرنیشنل فورن کسٹمرز ہیں، یورپین، امریکن، ان کو بچانا ہے. وہ سمجھداری یہ کر رہا ہے کہ یان امپورٹ کر رہا ہے اور اپنی ویلیوڈیٹ سیکٹر کو بچا رہا ہے. اس کو معلوم ہے کہ یہ میں $2.25 یا $2 میں یان منگاؤں گا اور $8 $7 میں ویلیوڈیٹ ایکسپورٹ کروں گا اور امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگا میرے یہاں. اچھا انڈیا جو ہے اس نے بھی ایکسپورٹ، اس کے یہاں کوٹن حالانکہ کراپ اچھی ہوئی ہے. انڈیا کی زیادہ توجہ ہوتی ہے فائن کاؤنٹ ایکسپورٹ پہ. ہم ویلیو ایڈڈ سیکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ فائن کاؤنٹ ایکسپورٹ کریں، کورس کاؤنٹ ایکسپورٹ نہ کریں. ہم نہیں کہتے کہ آپ ایکسپورٹ نہ کریں، ہم کہتے ہیں فائن کاؤنٹ کرو. وہ اسپننگ سیکٹر کا ویلیو ایڈڈ کاؤنٹ اور اس کا پیسہ بھی اس کا پیسے بھی زیادہ ملتے ہیں. ہاں. اچھا ہم گورنمنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ ہر سال جو ہے لوکل کی کنزمپشن بڑھتی جا رہی ہے. پچھلے سال جتنی کوانٹٹی ایکسپورٹ ہوئی تھی آپ اتنی کوانٹٹی پہ ریسٹرکٹ کر دیں اور فائن کاؤنٹ میں ان کو جتنا بھی بھیجنا ہے بھیجنے دیں اور جتنی لوکل کی ڈیمانڈ ہے. اچھا یہ جو کہتے ہیں کہ وہ زمانے گئے، آپ بھی ایکسپورٹر ہیں، میں بھی ایکسپورٹر ہوں. آج ہم باہر سے بات کرتے ہیں ایک فون پہ اور دوسرے فون پہ یان کور کرتے ہیں کیونکہ جو اس وقت ویلیوڈیٹ سیکٹر کا مارجن اور پروفٹ ہے وہ اتنا شرنک ہے اور پوری دنیا میں اتنے کم مارجن اور پروفٹ میں کہیں بھی ویلیوڈیٹ سیکٹر کام نہیں کر رہا. آپ پوری دنیا کا سروے اٹھا لیں، آپ بنگلہ دیش ویلیوڈیٹ سیکٹر جو ایکسپورٹ کر رہا ہے ان کا 25 سے 30% مارجن ہے. چائنا جو ایکسپورٹ کر رہا ہے ان کا 20 سے 25% مارجن ہے. انڈیا جو ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ 25% مارجن میں، 20 سے 25%. پاکستان ویلیوڈیٹ سیکٹر کر رہا ہے 5 سے 7% مارجن میں. اتنے کم مارجن میں پاکستان بزنس کر رہا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ یہاں کا پورا انفراسٹرکچر، بجلی، گیس، پانی، پورٹس، کنوینس، یہ ٹرانسپورٹ، سب چیز مہنگی ہے ہمارے کمپیٹیٹو کنٹری سے اور ہم ان سے مقابلہ کر رہے ہیں. آپ بلوانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ چائنا میں کراپ خراب ہوئی ہے وہ ہم سے لے کے وہ تو ویلیو ایڈیشن میں جا رہے ہیں، اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، ہم دوستی نبھا رہے ہیں کہ وہ اپنے کسٹمر ان کے ضائع نہ ہوں. پھر یہ ہے کہ اس بار کیا ہوا تھا کہ چائنا کے اندر کراپ بہت خراب ہوئی ہے اس کی، اور اس میں چائنا نے یہ کیا ہے کہ وہ جب بھی اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو سک کر لیتے ہیں پورا مارکیٹ سے، اور انہوں نے ہیوج آرڈرز، میرے خیال سے ہم ٹاٹا صاحب کے پاس دوبارہ آئیں گے کہ سب سے زیادہ یان جو ہو رہا ہے میرے خیال سے چائنا کی طرف جا رہا ہے. اور بلوانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں مگر ہماری انڈسٹری جو ہے وہ پرابلم کا شکار ہو رہی ہے کیونکہ وہ ان کو، اور کیونکہ کاٹن جو ہے وہ پاکستان میں اگر کراپ اچھی ہوئی تو اس کا بینیفٹ جو ہے وہ ویلیو ایڈڈ سیکٹر کو بھی ملنا چاہیے اس کے اندر. یہ نہیں کہ ایک یان والا ہی اس کو بھیج دے، وہ ہمارا ویلیو ایڈڈ سیکٹر کو نہیں مل رہا. اور اگر ہم اس کو ویلیو ایڈیشن میں جاتے ہیں تو نیچرلی زیادہ پیسے بھی پاکستان کی ایکسپورٹس بھی بڑھ سکتی ہیں. کیا کہیں گے شاہد صاحب آپ؟ اشتیاق بیگ صاحب میں کہتا ہوں 1 منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ یان کو آپ ایکسپورٹ ہونے دیجئے جس ریٹ پہ بھی کر رہے ہیں، اور 1 منٹ کے لیے، اور جو ہمارا ویلیو ریٹ سیکٹر ہے ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یان کو امپورٹ کر لیں اور جو جس ریٹ پہ لوکل ملنا چاہیے اس کو ڈفرنس کو سبسیڈائز کر دیں گورنمنٹ. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو ایکسپورٹ نہیں. اچھا میں سمجھا نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایپٹما ایکسپورٹ کر لیں، ان کو الاؤ کر دیں کہ امپورٹ کر دیں، اور نیچرلی جب یہ امپورٹ کریں گے ان کو وہ پرائزز تو نہیں ملیں گے، پرائزز ان کے ہائر ہوں گے تو اس کو سبسڈی گورنمنٹ ان کو پرووائڈ کر دے اس ریٹ. کہاں مطلب حکومت کے پاس میری گزارش سن لیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس لیے اس کا تعلق بیسک چیز سے ہے. میرا کہنا یہ کہ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ 1 منٹ کے لیے آپ سپوز کر لیں کہ انہوں نے امپورٹ کر لیا اور اس کے بعد جو ڈفرنس کاسٹ ہے وہ گورنمنٹ ان کو سبسڈی دے دیتی ہے، دونوں کے مطالبات پورے ہو گئے، آپ کا ایکسپورٹ صحیح معنوں میں پھر بھی نہیں بڑھے گا. بٹ ڈاکٹر صاحب وی آر لوزنگ، پاکستان از لوزنگ. نہیں دیکھیے بیکاز یو آر ایکسپورٹنگ ون سپوز فار انسٹنس $1 پر کیجی آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، $1.25 پہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں. میری گزارش آپ سن لیں وہ کیا رہا ہے، بیسیکلی کیا ہے ہماری پرابلم کیا ہے. میں اسی بار بار وہ کہہ رہا ہوں، پہلی چیز تو یہ آپ سمجھ لیں کہ فری مارکیٹ جب اکنامی کی آپ بات کرتے ہیں تو ساری دنیا میں اب یہ مانا جا رہا ہے کہ پرائیویٹائزیشن، لبرلائزیشن اور ڈی ریگولیشن فیل ہو گیا، اسٹیٹ کنٹرول کی بات ہو رہی ہے. جس وقت ایکسپورٹ میں آپ نے یہ کہا کہ ہمیں 7% پر قرضے دیے جائیں تو اس وقت تو آپ نے خود نفی کر دی اس لبرلائزیشن کی.
تیسری بات جو آخر میں کہی تھی بلوانی صاحب نے، میں اس کو آگے بڑھا رہا ہوں. بیسیکلی ہماری پاکستان کی پرابلم کیا ہے، وہ دونوں کی